سورہ توبہ کی آیت کریمہ جو 40 نمبر ہے، آئے ورس 40، اس کا ایک حصہ وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو بطور خاص جس میں بہت بڑی عظمت کا عنوان ہے، جس میں ذکر رسالت مآب بھی ہے اور ذکر سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، جس میں شان مصطفیٰ بھی ہے اور شان جناب صدیق اکبر بھی ہے۔ اور آیت کریمہ کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اس مبارک ذکر سے، جس ذکر کے لیے آپ نے بزم اور کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اس تذکرے کے ساتھ، اور اتنے اس کے اندر معانی ہیں، اتنا پیغام ہے کہ آپ جتنا اس میں غوطہ زن ہوتے جائیں، جتنے متوجہ ہوتے جائیں، آپ کو علم اور فیض اور برکت نصیب ہوگا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم المرتبت ہستی جو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں خاص معیت اور سنگت نصیب ہوئی، اور بجا طور پر ہستیوں کا دین اسلام پر جو ہمارے محسن ہیں، جن کا احسان ہے، ان میں سے ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مبارک جو ہستیاں ہیں، بابرکت ہستیاں، بہت قابل قدر، ان کی مبارک تذکرے انشاءاللہ یہاں محفل میں ہوتے ہیں، مزید بھی ہوں گے، لیکن ہم اسپیسیفکلی جب ہم جناب صدیق اکبر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں پوری استقامت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، ظاہراً اور باطناً ساتھ نبھانے والے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق اکبر ہے۔ اور بہت اسلام کی ہسٹری بتاتی ہے جو ہارڈ ٹائم جب آیا، ٹف ٹائم، جس میں ابتلا اور آزمائش، ان مراحل میں بھی پوری استقامت کے ساتھ جس ہستی نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، باقی صحابہ کرام اہل بیت رسول کی طرح وہ صدیق اکبر آپ صف اول میں ان کو دیکھتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں جو ایمان افروز ذکر ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے دوست سے، رفیق خاص سے وہ فرماتے ہیں لا تحزن، کہ غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے معنی ہی پوری وضاحت کر رہے ہیں، اور ثانی اثنین کا بڑا ایک ٹائٹل ہے۔ اب اس کے معنی کے سمندر میں جائیں گے بات بہت بڑی ہو جائے گی، لیکن اس میں ذکر ایمان افروز بات یہ ہے کہ ثانی اثنین میں ذکر رسالت مآب بھی ہے، ذکر صدیق اکبر بھی ہے۔ اب اس بحث میں نہیں جاتے، یقیناً جتنا پہلا مرحلہ اس مسافت کا شب ہجرت، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اول ہونے کی ہر اعتبار سے شان حاصل ہے، آپ اول الخلق ہیں، افضل الخلق ہیں، اشرف الخلق ہیں، اور اس مسافت میں بھی آپ اول ہیں جب سوئے غار ثور جا رہے ہیں۔ لیکن ثانی کا اطلاق جب غار ثور کے انٹرنس کے موقع پہ ہے، اس وقت ثانی کا اطلاق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنی جان نشاور کرنے کے لیے پہلے جناب صدیق اکبر غار میں جاتے ہیں، اور یہاں حضور دوسرا، آپ پہلے صدیق اکبر، اس اعتبار سے آپ پہلے، اور ثانی کا اطلاق یہاں گو کہ عربک میں ایک اور اس کا معنی احد الاثنین سے بھی لیا گیا کہ ثانی اثنین کا مراد یہ احد الاثنین، دو میں سے ایک، اور میرے سامنے جو ٹرانسلیشن ہے دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے، جب اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ ثانی اثنین میں اسی لفظ میں ذکر رسول اور ذکر صدیق اکبر اس سنگت کو، اس تعلق کو، اس فضیلت کو آشکار کر رہے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کا کتنا والہانہ تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اور ان واقعات میں آپ جائیں گے بڑی اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن اس سے یہ بات سامنے آتی ہے جو ہم نے میسج حفظ کرنا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت کے ساتھ صحابہ کرام اہل بیت رسول اور بالخصوص جناب سیدنا صدیق اکبر کا جو تعلق تھا وہ ظاہری اور باطنی طور پر والہانہ تعلق تھا۔